اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینحون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ گفتگو ہماری اصحاب سبت پر جاری ہے۔ وہ افراد بنی اسرائیل کے جو دریائے احمر کے کنارے آباد تھے، جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور آخر میں ان پر عذاب آیا۔ اس سے پہلے والی آیت میں 3 طائفے اور 3 گروہ جو اس اصحاب میں بنے، اس قوم میں بنے، اس کا ذکر ہوا۔ انشاءاللہ 3 گروہ یاد ہوں گے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں، یہ دریا احمر ہے، اس کے کنارے جو آباد تھی بستی بنی اسرائیل کی، اس میں 3 گروہ بنے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو نافرمانی کر رہا تھا، جو خدا کے حکم کو پامال کر رہا تھا، جو تجاوز کر رہا تھا۔ یہ اکثریت کا گروہ تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو نافرمانی نہیں کر رہا تھا۔ نافرمانی کیا تھی؟ نافرمانی یہ تھی کہ ہفتے کے دن شکار کرنا۔ جو نافرمانی نہیں کر رہا تھا اور نہی عن المنکر بھی کر رہا تھا، ان کو منع کر رہا تھا کہ یہ غلط کام نہیں کرو، منع کر رہا تھا کہ خدا کی زمین میں معصیت نہ کرو، سب کچھ اس کا ہے، رزق اس کا ہے۔ وہ جس نے ہفتے کے دن اگر وہ تمہیں رزق دے سکتا ہے تو اتوار کے دن بھی دے سکتا ہے، پیر کے دن بھی دے سکتا ہے۔ توکل کرو اس پر، بھروسہ کرو اس پر۔ اگر ایک حرام کام میں اگر ایک شخص کی جاب ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس اب اس کا رزق کا دروازہ بند ہو جائے گا، پروردگار 10 حلال راستے اس کے لیے کھول دے گا۔ کیوں اس راہ پر جاتے ہو؟ کیوں معصیت کی سمت جاتے ہو؟ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نافرمانی نہیں کر رہا تھا، معصیت نہیں کر رہا تھا، لیکن نہی عن المنکر بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا خاموش تماشائی، اسے ہم نے کیا نام دیا؟ خاموش افراد۔ کہہ رہا تھا خاموش رہو، انتظار کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس پہلے گروہ پر خدا کا عذاب آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا۔ نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم کچھ کریں۔ یہ 3 گروہ بن چکے تھے۔ اس والی آیت میں ان 3 گروہ کی عاقبت بیان ہوگی کہ ان 3 گروہ کے ساتھ کیا ہوا۔ پروردگار فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان لوگوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس چیز کا تذکر انہیں دیا گیا تھا، جس چیز کی یاد دہانی کروائی گئی تھی۔ یاد دہانی کس چیز کی کروائی گئی تھی؟ کہ خدا کے حکم کو پامال مت کرو، خدا کی معصیت نہ کرو۔ اس بات کو انہوں نے بھلا دیا، بھول گئے۔ اچھا، یہ بھولنا وہ بھولنا نہیں ہوتا جیسے ایک شخص ہے وہ بھول گیا، مثلا روزہ رکھنا بھول گیا، یاد نہیں رہا اسے آج رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ قضا کر لے گا، اس پر گناہ نہیں ہے۔ بھول گیا یہ بیچارہ، ذہن سے نکل گیا۔ ذہن سے نکل گیا کہ مثال کے طور پہ اسے کسی کو آج نماز کا وقت، اگرچہ ایسی چیزیں ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے، انسان کبھی بھی اہم ترین چیزوں کو اپنے ذہن سے نہیں نکالتا۔ آپ دیکھیں اگر کسی کی صبح سویرے فلائٹ کا ٹائم ہو، اسے کہیں جانا ہو، سفر کرنا ہو، فلائٹ ہو اس کی 4 بجے، تو 3:30 بجے اس کی آنکھیں کھل جائے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سوتا رہے، کیونکہ ذہن میں مسلسل اس کی یہ چیز آتی رہے گی کہ یہ چیز تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے انسان اسی چیز کو بھول جاتا ہے جس چیز کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ بہرحال ایک انسان ہے بھول گیا، یہ اس کی بات نہیں کر رہے، یہ نسیان عمدی ہے، نہ نسیان سہوی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر کہہ رہے تھے ہمیں خدا کے حکم کو نہیں ماننا،
فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھول گئے، بھلا بیٹھے، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ماننا اس چیز کو جس چیز کا تذکر اور یاد دہانی کروائی گئی تھی. انجینا الذین ینہون عن السوء، پروردگار کہہ رہے کہ ہم نے نجات دی. کس کو نجات دی؟ الذین ینہون عن السوء، ان افراد کو جو نہی عن المنکر کر رہے تھے. یہ امپورٹنٹ ہے، صرف یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. صرف نافرمانی کرنا، نافرمانی نہ کرنا، معصیت نہ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے نہی عن المنکر. پروردگار آیت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے انہیں نجات دی جنہوں نے ہماری معصیت نہیں کی، بلکہ پروردگار فرما رہا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات انہیں عطا کی جو نہی عن المنکر کر رہے تھے. یہ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے، یہ گروہ کو نجات عطا ہو گئی. جس رات یہ یہاں سے نکل گئے، دریا احمر کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور رات کو نکل گئے اپنے قوم سے اور کہا تم خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہاں سے مفہوم ہجرت نکلتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، کہنے کے باوجود کر رہے ہیں، یاد دلانے کے باوجود بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے. یہ جیسی رات کو نکلے ہیں دوسرے افراد پر عذاب آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ عذاب کن پر آیا؟ عذاب ان گروہ میں سے کن پر آیا؟ یہ لوگ تو نجات پا گئے، یہ لوگ نجات پا گئے. اب یہ افراد رہ گئے اور یہ افراد رہ گئے. عذاب کن پر آیا؟ قرآن میں ہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں کو ہم نے اپنی گرفت میں لے لیا. کس چیز کے ذریعے سے؟ بِعَذَابٍ بَعِيسٍ، بعیس باسا سے نکلے، باس یعنی شدید، ایک شدید عذاب کے ذریعے سے ان ظالمین کو ہم نے اپنی گرفت میں لے لیا. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس چیز کے بدلے جو وہ فسق اور فجور کرتے تھے، خدا کی زمین پر معصیت کرتے تھے. اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا؟ آیا یہ فقط پہلے والے افراد ہیں یا پہلے اور تیسرے دونوں ہیں؟ قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، ان لوگوں نے بھی ظلم کیا، نافرمانی کی اور معصیت کیا. ان لوگوں نے بھی ظلم کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا. اب یہ کون سے افراد ہیں جنہوں نے ظلم کیا؟ اب دیکھیں قرآن اور اہل بیت عدل ہے، اہل بیت عدل قرآن ہے. یہ ہمیں اہل بیت نے رہنمائی کی. طلحہ ابن زید سے روایت ہے، اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد امام نے فرمایا کہ عذاب ان پر آیا ہے. پہلے گروہ پر عذاب آیا، دوسرے گروہ نجات پا گیا، اور تیسرے گروہ پر عذاب نہیں آیا لیکن ہلاکت آ گئی. یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے، عذاب نہیں آیا. وہ دردناک عذاب جو پہلے گروہ پر آیا وہ تیسرے گروہ پر نہیں آیا. لیکن عذاب نہیں آیا فبہا، عذاب نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ نجات پا گئے، نہ عذاب نہیں آیا لیکن نجات بھی نہیں پا سکے، مر گئے، ہلاک ہو گئے. کیونکہ معصیت نہیں کی اس وجہ سے وہ عذاب نہیں آیا. اسی لیے آیت میں فرمایا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيسٍ، جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان کو گرفت میں لے لیا. کس چیز کے ذریعے سے؟ ایک دردناک عذاب کے ذریعے سے. کس چیز کے بدلے؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس فسق اور فجور کے بدلے جو وہ اس زمین پر کیا کرتے تھے. فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، تو جب انہوں نے سرکشی کی اس چیز سے جس چیز سے انہیں روکا تھا، جس چیز سے منع کیا تھا یہ کام مت کرو، اس چیز سے سرکشی کی، کہا نہیں ہم یہی کام کریں گے. بعض اوقات انسان سرکش ہو جاتا ہے، عجیب ہو جاتا ہے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام نے فرمایا کہ نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے خطبہ کہ پروردگار نے انسان کے لیے کتنی چیزوں کو حلال کیا ہے، کتنے مشروبات حلال ہیں،
مثلا انسان پانی پی لے، انسان کسی بھی پھل کا رس نکال کر پی لے. آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں آج مختلف کولڈ ڈرنکس ہے، مختلف جوسز ہے، وہ پی لے، مختلف پھلوں کے رسوں کو پی لے، آپس میں ملا کر پی لے. کتنی چیزیں، ہزاروں پھل ہے، ہزاروں پھلوں کے جوس بن سکتے ہیں، ملک شیک بن سکتے ہیں، انسان پی سکتا ہے. کتنے مشروبات ہیں جو انسان کے لیے حلال ہے. فقط ایک چیز کو پروردگار نے حرام قرار دیا کہ شراب کے پیچھے نہ جاؤ. باقی سارے دنیا کے مشروبات کو کہا کہ پی سکتے ہو، جو حلال مشروبات ہے وہ پی سکتے ہو. صرف ایک کو کہا شراب نہیں پی سکتے ہو. انسان ان سارے حلال کو چھوڑ کر اس حرام کے پیچھے چل پڑا ہے. یہ سرکش ہے، یہ سرکشی ہے، یہ استکبار ہے. یہ پروردگار کے حکم کے مقابل پر آ جانا ہے اور کہنا ہے ایک تیرا حکم ایک میرا حکم ہے، ایک تیری مرضی ایک میری مرضی. یہ سرکشی ہے. دیکھیں ایک بار انسان گناہ کرتا ہے لیکن استکبار نہیں کرتا. کہتے خدایا تو نے کہا تھا نماز پڑھنے کا، میں سست آدمی ہوں، میں گنہگار آدمی ہوں، میں ذلیل فقیر آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، مجھے معاف فرما دے. میں بھول جاتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکا جیسی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھی. پروردگار تو نے روزے رکھنے کا کہا تھا، مجھے معاف فرما دے، میں روزہ نہیں رکھ سکا، میں خمس نہیں دے سکا، میں حج نہیں کر سکا. یہ شخص گناہ کر رہا ہے لیکن استکبار نہیں کر رہا. یہ خاضع ہے، یہ خاشع ہے، یہ جھکا ہوا ہے، یہ بندگی کر رہا ہے. کہہ رہے خدایا مجھے معلوم ہے مجھے یہ کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر رہا. یہ میرا اپنا قصور ہے، میری اپنی جہالت ہے، میں ہوا ہوس کا پیچھے چل پڑا ہوں، میں اپنے نفس سے مجبور ہوں. یہ شخص بہت بہتر ہے اس شخص سے جو نہیں کرتا اور استکبار کہتے ہاں نہیں پڑھوں گا نماز، تیرا حکم ہے، تیرے حکم کے آگے میرا ایک حکم ہے. یہ افراد وہ افراد تھے جنہوں نے سرکشی کی. فلما اتوا، ان لوگوں نے سرکشی کی. انہوں نے خدا سے کہا ایک تیرا حکم ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں، ایک ہمارا حکم ہے ہم ہفتے کے دن شکار کریں گے. یعنی یہ استکبار ہے، اپنے آپ کبریائی کا اظہار ہے، بڑائی کا اظہار ہے. اگر یہ شکار کرتے مچھلی کا لیکن کہتے خدایا ہمیں معاف فرما دیں، ہم غلط راستے پہ نکل گئے، ان کی بات بہت تبدیل ہو جاتی. لیکن انہوں نے اتوا، سرکشی کی، اما نہوا عنہ، اس چیزوں سے جس چیز سے روکا گیا. قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ اب بندر بن جاؤ، تم اب بندر بن جاؤ. یہ پروردگار کا حکم تکوینی ہے. ایک جگہ وہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، پروردگار آگ سے کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا ابراہیم کے لیے. یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اور ایک جگہ وہ کہہ رہے اس انسانوں کو کہ بندر بن جاؤ. یہ انسان بندر بن گئے، حکم خدا سے بندر بن گئے. اور اس بندر بننے کو محسوس کر رہے تھے. جیسے آج ایک بندر ہے، آپ جاتے ہیں زو گارڈن وغیرہ میں، اسے کوئی یہ فیل نہیں ہوتا، یہ محسوس نہیں ہوتا، ذلت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو بندر ہے. لیکن انسان جب بندر بن جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ سمجھے، نہ سمجھ رہا ہے کہ میں بندر بن گیا. سمجھ رہا ہے، اپنی شکل دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں کی شکل دیکھ رہا ہے، اپنے والدین کی شکل دیکھ رہا ہے، اپنی اہل و عیال کی شکل دیکھ رہا ہے، اپنی بیوی بچوں کی شکل دیکھ رہا ہے کہ یہ بندر بن گئے، یہ انسان تھے کچھ دیر پہلے. یہ سیکنڈوں میں، یہ چند ثانیوں میں بندر بن گئے. اس ذلت کو محسوس کر رہے ہیں. وہ کیوں محسوس کی اس ذلت کو؟ کیونکہ حکم خدا کے مد مقابل آ چکے تھے. اب پروردگار نے کہا اب اس ذلت کا مزہ چکھو، کونوا قردۃ، جاؤ بندر بن جاؤ. اچھا آج روایت میں یہ ہے کہ آج جو بندر کی نسل ہے وہ ان سے نہیں چلی، 3 دن تک وہ رہے، اس کے بعد عذاب آیا جس سے وہ سب ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ جو افراد تھے کونوا قردۃ خاسئین، اس میں یہ لوگ شامل نہیں تھے. امام نے فرمایا یہ افراد شامل نہیں تھے. یہ بندر نہیں بنے، قرد نہیں بنے، ان پر یہ عذاب نہیں آیا. لیکن 3 دن بعد جب عذاب آیا تو پھر اس میں ان سب پر عذاب آ گیا. یہ افراد بھی اور یہ افراد بھی دونوں ہلاک ہو گئے. صرف ایک افراد نجات پا گئے جنہوں نے نہی عن المنکر کیا.
اچھا پروردگار نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ بندر بن جاؤ، بلکہ کہا خاشعین، ذلت کے ساتھ۔ خود ایک بندر بننے میں ایک ذلت ہے کہ فرض کرنا خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ پروردگار کے عذاب سے امان، پروردگار کے غضب سے امان، اسی سے امان۔ کہ آج انسان اگر اپنے آپ کچھ آئینے میں دیکھے، شیشے میں دیکھے اور دیکھے کہ کل تک جو میں انسان تھا، لوگ مجھے احترام کرتے تھے، میرے ہاتھ چومتے تھے، آج میں یہ ہو چکا ہوں، ایک جانور ہو چکا ہوں، یہ خود ذلت ہے۔ لیکن پروردگار کہہ رہے اس کے بعد ایک اور ذلت، خاشعین، خاشعین کی قید بھی ہے۔ خود بندر بننا کافی تھا ذلت کے لیے، پروردگار نے کہا نہیں، ایک اور ذلت۔ وہ ذلت کیا ہوگی نہ ہم تصور کر سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں۔ کیا ذلت ہوگی وہ؟ کہ ذلت کے ساتھ اس حیوانیت میں تبدیل ہو جاؤ تم۔ یہ وہ افراد تھے جن کو پروردگار نے دنیا میں عذاب کیا۔ اس واقعے کو خداوند متعال نے، جب یہ ہماری آیات کا سلسلہ سورہ مبارک اعراف سے چل رہا ہے، یہ اب آپ دیکھیں سب سے پہلی آیت جو آج آخری درس ہے انشاءاللہ، اب سب سے پہلا جو درس ہے اس میں کون سی آیت تھی؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اے رسول آپ ان سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیجئے جو بندر بن گئے تھے، جو قرد بن گئے تھے، جن پر ذلت آمیز دردناک عذاب آیا، ان کے بارے میں سوال کیجئے۔ کیوں سوال کیجئے؟ کیوں یہودیوں سے سوال کرے؟ انسان اپنے ماضی کو کیوں یاد کرے؟ اس وجہ سے کہ جو ماضی میں غلطیاں کی ہے اسے تکرار نہ کیا جائے۔ ماضی کو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے۔ اے رسول ان یہودیوں سے سوال کرے، دیکھو انہوں نے سرکشی کی تھی، ان پر عذاب آیا، آج تم سرکشی کرو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو۔ سنت خدا یہ ہے کہ اگر سرکشی کرو گے عذاب آئے گا۔ عذاب کی نوعیت مختلف ہوگی، عذاب آئے گا، ذلت آمیز عذاب آئے گا۔ ایک جگہ انسان قرد میں تبدیل ہو جائے گا، ایک جگہ انسان کو پروردگار کوئی اور عذاب دے گا، انسان اپنے آپ کو بھلا بیٹھے گا۔ چاند تک چلا گیا انسان، چاند کے بارے میں معلومات ہے لیکن اپنے آپ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ یہ عذاب خدا ہے کہ انسان بھول گیا، اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہے۔ پوری دنیا کو اسے معلوم ہے لیکن اپنے آپ کا نہیں معلوم۔ تو یہ پروردگار کے عذاب میں تبدیلی، نوعیت اور کیفیت میں تبدیلی آئے گی، لیکن اصل سنت خدا یہی ہے کہ اگر تم نے استکبار کیا، اگر تم نے پروردگار کے حکم کے آگے اپنا حکم چلایا کہ ایک تیرا حکم ایک میرا حکم، تو حکم کر رہا ہے میں بھی حکم کر رہا ہوں، اگر انسان اس مرحلے پر آ گیا، یہ مرحلہ ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے خطبہ قاسیہ میں فرمایا کہ پروردگار ابلیس نے اس ردا بڑائی کو، اس تکبر کی ردا کو پہننا چاہ، خدا نے اسے ذلیل کر دیا۔ تکبر انسان کو نہیں کرنا، کبریائی کا اظہار نہیں کرنا، گناہ ہو جائے خاضر ہے، خدایا گناہ ہو گیا۔ جس طرح آپ دیکھیں انبیاء سے دعائیں ہمیں ملی، یہی ملی، ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہم پر رحمت نہیں کی، ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد استکبار کا مظاہرہ نہ کرے، بندگی کا مظاہرہ کرے، بچ جائے گا، عذاب خدا سے بچ جائے گا۔ سرکشی کرے گا، عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔